السلام علیکم دوستو، امید ہے مزاج بخیریت ہوں گے۔ ایک شخص جو کہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھے، اللہ نے بے پناہ رزق دے رکھا تھا، اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ میری طبیعت میں بڑی اداسی اور بے چینی سی سما گئی۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش اور ہیلے بہانے کیے کہ کسی طرح بے چین روح کو قرار آ جائے، دل سے بوجھ اتر سکے اور پریشانی کم ہو، مگر وہ تو کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی گئی۔ اسی اداسی اور بے کلی کی کیفیت میں گھر سے باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ حیران ہوا کہ یہ تو کسی نماز کا وقت ہی نہیں، نہ ہی مسجد میں کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے، پھر مسجد کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اچانک دل میں خیال آیا کہ رب کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، کیوں نہ اس کے حضور حاضری دی جائے کہ شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسی نیت سے مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور مسجد کے اندرونی ہال میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ خدا حالت سجدہ میں ہے اور خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ بہت دکھی اور پریشان حال لگتا تھا۔ میں اپنا غم اور پریشانی بھول گیا اور ساری توجہ کا مرکز وہ شخص بن گیا۔ غور سے اس کی فریاد اور دعا سنی تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب مالی زب و حالی کا شکار ہے، قرض دار ہے۔ قرض خواہوں نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے پاس قرض اتارنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ جب دعا سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا اور ان کی پریشانی کے بارے استفسار کیا۔ وہ مزید کہنے لگے کہ قرض ادا کرنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اپنے مالک سے عرض گزار ہوں کہ وہ کوئی اسباب پیدا فرما دے کہ میری پریشانی ختم ہو۔ قرض کی رقم پوچھنے پر معلوم ہوا کہ چند ہزار ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا، اچھی خاصی رقم میرے پاس موجود تھی۔ ان صاحب کے حوالے کی کہ اپنا قرض اتارو۔ یہ دیکھتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ گئی اور ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ بہت شکریہ ادا کیا، ڈھیروں دعائیں دی۔ اب میری طبیعت میں بھی قرار آ چکا تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا اور سکون کی کیفیت میں تھا۔ بے چینی سکون میں بدل گئی۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ ان کی جانب بڑھایا اور کہا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اس کارڈ پر دیے گئے نمبر پر کال کر دینا یا اس پتہ پر میرے پاس تشریف لے آنا۔ تمہاری خدمت کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے کارڈ کو پڑھے اور دیکھے بغیر ہی مجھے واپس کر دیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ عجیب شخص ہے، پھر بھی تو کبھی میں اس کے کام آ سکتا تھا، بھلا میری یہ آفر کیوں رد کر رہا ہے؟ میری حیرانگی کو بھانپتے ہوئے کہنے لگا کہ جناب معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے محسن ہیں، میری بر وقت مدد کی ہے، لیکن میرے پاس تو اس بڑی ذات کا پتہ موجود ہے۔ اس میرے مالک کا پتہ میرے پاس موجود ہے جہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا، اور جنہوں نے آپ کو اس وقت یہاں بھیجا ہے۔
میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا سلام کیا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے توکل اور اللہ پر پختہ یقین پر بہت حیران ہوا۔ اب میرے دل میں بھی سکون پیدا ہو چکا تھا۔ میری بے چینی اور بے کلی سکون و راحت میں یکسر تبدیل ہو گئی۔ تو دوستو، سچے دل سے مانگی گئی دعا کو ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے اور اس کی راہ پر دینے سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔